السلام علیکم الحمد للہ رب وعلیکم العالمین السلام ورحمۃ اللہ۔ والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ میں کلاس کے تمام شرکاء، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، سب کا، بھائیوں کا، بہنوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات مسلسل اس تعلیمی سلسلے میں شریک ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم کا ذوق، علم کا فہم اور علم کی خدمت کے مواقع نصیب فرمائے۔ مجھے مولانا رشید احمد صاحب نے فرمایا ہے کہ اب حدیث مسلسل بالاولیہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں اور آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ لیکن ابتدائی طور پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نفس حدیث خود کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام لگائے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ تبین للناس ما نزل الیہم، جو وحی اتاری گئی ہے قرآن پاک کی صورت میں اس کو آپ بیان کریں گے۔ یعنی جو اتارنا تو اللہ کا کام ہے، بیان کرنا جناب نبی کریم کے ذمے ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، حدیث اور سنت، یہ وحی الہی کا بیان ہے، اس کی وضاحت ہے جو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ لگائی ہے اس عنوان سے کہ تبین للناس ما نزل الیہم۔ حدیث کے 20 پہلو ہیں اور 20 دائرے ہیں کام کے۔ ان میں ایک شعبہ یہ بھی ہے محدثین میں اور حدیث کے طلبہ میں ہمیشہ ہی یہ ذوق رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ندرت پیدا ہو، اور اس سے بہت سی ندرتیں آپ کو ملے گی، ایسی باتیں جو یکتائی شمار ہوتی ہے اور کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ ان میں یہ بھی ہے کہ مسلسلات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں راویوں نے جہاں الفاظ نقل کیے ہیں وہاں بہت سی روایات میں کیفیات بھی نقل کی ہیں۔ اس کیفیت کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ بات حضور نے کیسے فرمائی تھی، کس موقع پر فرمائی تھی، کس کیفیت میں فرمائی تھی، وہ کیفیت بھی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بہت سے مسلسلات ہیں، مثال کے طور پر ایک مسلسل بالمصافحہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مصافحہ کیا، حدیث بیان کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ آگے بیان کی، مصافحہ کیا، وہ مصافحے کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ انہی میں سے ایک مسلسل بالاولیہ، اس تسلسل کے ساتھ کہ راوی یا طالب علم یہ کہتا ہے ہوا اول حدیث سمعتہ منہ، کہ میں نے اپنے استاد سے پہلی روایت یہ سنی ہے۔ وہ حضرت سفیان ابن عیینہ اتباع تابعین میں سے ہیں، حدیث کے بڑے محدثین تک میں سے ہیں۔ ان میں سے ہماری جو سند چلتی ہے، مثال کے طور پر مجھ سے میں نے جو شیوخ سے سنی آواز کرتا ہوں، یہ مسلسل بالاولیہ اس تسلسل کے ساتھ کہ وہ اول حدیث سمعتہ منہ حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، رحمہ اللہ تعالیٰ تک، اسی تسلسل کے ساتھ چلتی ہے۔ آگے پھر تسلسل یا اولیت والا نہیں ہے، لیکن ہمارے بڑے شوق سے سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے اور اس کا حساب رکھا جاتا ہے۔ میں نے یہ حدیث 2 شیوخ سے سنی ہے براہ راست سماع مشافہتاً۔ ایک مکہ مکرمہ میں بزرگ تھے الشیخ ابو الفیض محمد یاسین الفادانی المکی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، انتقال فرما چکے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں شوافع میں سے تھے اور انڈونیشیا کے علماء میں سے تھے۔ ان کے والد محترم مولانا محمد عیسیٰ فادانی یہ ہجرت کر کے گئے تھے مکہ، وہ ایک مدرسہ بنایا تھا انہوں نے، دارالدینیہ۔ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے جانشین بھی ہیں اور اپنے وقت کے بڑے محدثین میں سے ہیں۔ مجھے ان کی خدمت میں حاضری کا اور بہت سی مسلسلات سننے کا شرف حاصل ہوا، ان میں ایک یہ مسلسل بالاولیہ بھی تھی۔ اس سے مجھے ایک اور شیخ سے یہ روایت سماعت کا شرف حاصل ہوا، الشیخ عبداللہ بن احمد الناخبی الیمنی الحضرمی، حضرموت کے تھے اور یمن کے تھے۔ یہ ہجرت کر کے یمن کے داخلی حالات کی وجہ سے جدہ میں مقیم تھے۔
जिस ज़माने में मैं इनसे मिला, इनकी खिदमत में हाजिर हुआ, इनका इम्तियाज़ ये है कि ये 111 साल की उम्र में इंतकाल हुआ इनका, और इनके ख़ानदान वाले बताते हैं कि 4 महीने पहले तक बाज़ाब्ता पढ़ाते रहे हैं। मैंने जब इनकी ज़ियारत की है, इनकी खिदमत में हाज़िरी दी है, तो वो 107 साल की उम्र थी उनकी, और मुझे ताज्जुब हो रहा था कि 6 फुट, सवा 6 फुट से ज़्यादा ही कद था उनका, लंबा कद था, और इस उम्र में बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी। लेकिन पर हदीस भी पढ़ाई उन्होंने, किताब भी फरमाया। तो ये रिवायत मैं इन दो शयूख से, इस तसलसल के साथ मैंने उनसे वो हदीस अव्वल हदीस समेत मिन के तसलसल के साथ सुनी है। उन्होंने आगे फिर हज़रत सुफियान इब्न उयैना तक अपनी सनद बयान फरमाई है, जो मौलाना रशीद साहब ने आपको सेंड कर दी है। मैं हदीस मैं सुना देता हूँ, सनद वो आप देख लें। असल हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से। असल रावी वो है। आगे फिर इस सल्फर के साथ चलती है बात। अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान तबारक व तआला इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा औ कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्राहिमून, रहम करने वाले लोग, यरहमुहुम, अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाता है, रहमान तबारक व तआला, रहम करने, एक दूसरे पर रहम करने वालों पर अल्लाह पाक रहम फरमाते हैं। इरहमू मन फिल अर्ज़, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, यरहमकुम मन फिस समा, आसमानों वाला अल्लाह की ज़ात तुम पर रहम फरमाएगी। ये हदीस के जुमले हैं, और ये मुझसे हज़रत सुफियान इब्न उयैना तक अव्वल हदीस समेतहु मिन्हु के तसलसल के साथ, उस सनद के साथ जो आपको भिजवाई गई है, ये रिवायत होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हदीस की बरक़ात से भी बहरवर फरमाए, फ़हम भी नसीब फरमाए, अमल और खिदमत के मौक़े भी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अच्छा जी। अ, अ, और और उस्ताद जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं पढ़ना शुरू करूँ? हाँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद वालेकुम मोहतरम। सलाम। मेरा नाम साकिब शहजाद है। मैं प्रोफेशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और लाहौर में हूँ इस वक्त। वैसे रहीम यार खान सादिकाबाद से ताल्लुक़ है। इसके अलावा कोई 9-10 साल मैं यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ाता भी रहा हूँ, और दीनी उलूम से तारुफ आप ही की वसातत से, शरिया की वसातत से हुआ है 4-5 साल से। मैंने 3 साल ऑनलाइन जो आप लोगों ने कोर्स डिज़ाइन किया था उसे कंप्लीट किया है। और उसके अल्हम्दुलिल्लाह। बाद माशाल्लाह, और उसके बाद जो है अब जो हदीस का जो पिछले साल से शुरू हुआ था, तो उस कोर्स का भी मैं हिस्सा हूँ। और आप लोगों की जो भी आप लोगों की बरक़ात हैं, उससे हम जैसे लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ताला इन बरक़ात में और इजाफ़ा अल्लाह फरमाए, और कबूल आपको बहुत, फरमाए और बरक़ात पे इज़ाफ़ा फरमाइए। और आपको खैर बरकत अल्लाह ताला अता फरमाए। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू इज़्ज़तिल इमामिन निसा व तालीमिहिन्ना बिसनदिम मुत्तसलिम मिन्ना इलल इमामिल हाफिज़ी अबी अब्दिल्ला मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहीम इब्न अल मुगीरा इब्न बरदिज़बा अल जुफ़ी अल बुखारी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल हद्दसना सुलेमान इब्न हर्बिन क़ाल हद्दसना शुबतु अन अय्यूबा क़ाल समिअतु अतान क़ाल समिअतु इब्न अब्बासिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल अशहदु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ क़ाल अताउन अशहदु अली इब्न अब्बासिन अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा व माहु बिलाल।
فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي الكرطة والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی میرا نام شفیق احمد ہے، لاہور سے میرا تعلق ہے، اور پروفیشن کے اعتبار سے گورنمنٹ کے ایک ادارے میں ملازمت کرتا ہوں. دنیاوی تعلیم میری ایم فل ہے، اور اگست 2022 سے شریعہ کے ساتھ آپ کے زیر سایہ منسلک ہوں. 3 سالہ کورس مکمل ہوا، اور اس کے بعد حدیث کے اس کورس کے دوسرے سیمسٹر سے میں نے جوائن کیا استاد جی. ماشاءاللہ، اللہ پاک برکات نصیب کرے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الحرص علی الحدیث بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ ابن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سلیمان عن عمرو بن ابی عمرو عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی میرا نام محمد اطہر محمود ہے، دین بو شریف بہاول نگر سے. ماشاءاللہ. دنیاوی تعلیم کے حوالے سے ایم ایس سی باٹنی ہے، اور شعبے کے حوالے سے ٹیوشنز پڑھاتا ہوں اکیڈمیز میں. ابھی تک کوئی باضابطہ طور پر جاب نہیں ہے. آپ دعا بھی کیجئے گا، اور مسلسل تقریباً 5 سال سے جاب اور مواقع نصیب فرمائے. اشریہ اکیڈمی سے مسلسل 5 سال سے علم حاصل کر رہا ہوں. اس سے پہلے 3 سالہ کورس مکمل کیا ہے، اور آپ ہی کی برکت سے اب دورہ حدیث بھی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باب کیف یقبض العلم بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ بن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
قال الفربري قال حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. ماشاء اللہ پاک برکت نصیب فرمائے جی، ذوق نصیب فرمائے، فہم نصیب فرمائے اور خدمت کی توفیق نصیب آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول خاتم النبیین. بلکہ ہمارے ساتھیوں کو، دوستوں کو حدیث کا، قرآن پاک کا، شریعت کا ذوق نصیب فرما، علم عطا فرما، علم کے فہم اور عمل نصیب فرما، خدمت کے مواقع نصیب فرما، اور علم کی برکات انہیں، ان کے اساتذہ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرما، اور علم کی خدمت کرتے رہنے کے مواقع بھی نصیب فرما، توفیق بھی نصیب فرما، قبولیت بھی نصیب فرما، اور پھر اپنی رضا بھی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتہ. آج ہم